کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ دیا کی آنکھیں جھٹکے سے کھلیں۔ وہ یکدم اٹھ بیٹھی تھی۔ بہت برا خواب دیکھا تھا اس نے۔ دیا کو اپنا پورا وجود پسینے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ لمبے ریشمی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سنہری آنکھیں کچی نیند سے جاگنے پر گلابی ہو رہی تھیں۔ خواب میں اس نے خود کو ایک پہاڑ سے نیچے گرتا ہوا دیکھا تھا، اتھاہ گہرائیوں میں، جہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اسے اپنا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ درد کی ٹھیسیں خواب میں بھی اسے اپنے وجود پر محسوس ہوئی تھیں، مگر اب دیا نے گہرا سانس لے کر آس پاس دیکھا۔ وہ نہ تو کسی پہاڑ پر تھی اور نہ ہی زخمی تھی، بلکہ وہ اسی پرسکون کمرے میں تھی جس کمرے میں کل رات جہانگیر اسے لے کر آیا تھا۔ مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت وہ اکیلی تھی۔ آہستگی سے لحاف اپنے اوپر اٹھاتے دیا نے اپنے بکھرے بال سمیٹے۔ جہانگیر کہاں چلا گیا؟ خوف کی ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ اعلیٰ درجے کی اس ہوٹل کا یہ شاندار کمرہ خاموش تھا۔ صرف کھڑکی کی سوئیوں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحے تک بستر پر ساکت بیٹھی رہی۔ آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالنا چاہا، اور تبھی اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ موبائل وہاں موجود نہیں تھا۔ دیا کی نگاہوں میں بے یقینی اتری۔ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتر آئی تھی۔ کل رات کا ہی پہنا ہوا زرد رنگ کا شلوار قمیض شکن آلود ہو رہا تھا۔ جہانگیر کہاں چلا گیا؟ اسے پتا بھی ہے کہ میں شہر کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ دیا کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر نگاہ دوڑائی کہ کہیں کوئی نوٹ رکھا ہو، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ جہانگیر ایسا تو نہیں کہیں اس نے مجھے… ایک ادھوری سی سوچ دیا کے ذہن میں آئی تھی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اپنی زندگی پر جوا لگا کر یہاں آئی تھی، اور کل رات جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد جہانگیر اگر اسے چھوڑ گیا تھا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہی تھی۔ دیا کے قدم زمین پر گڑنے لگے تھے، مگر اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ایک سکون بھرا سانس دیا کے لبوں سے نکلا۔ آ گیا جہانگیر؟ میں بھی کتنی جلدی کوئی نتیجہ اخذ کر لیتی ہوں۔ اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم بھی رہنا چاہیے۔ دستک ایک دفعہ پھر ہو رہی تھی۔ چہرے پر ہی بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے اس نے جلدی سے آگے جا کر دروازہ کھول دیا تھا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ پلیز دوبارہ اس طرح مت کرنا۔ تم نہیں جانتے ازمیر کو، وہ شخص اپنا شکار تک نہیں چھوڑتا، اور میں تو پھر اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ وہ کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دروازہ کھولتے وہ بیڈ پر بڑا اپنا دوپٹہ اٹھانے کے لیے تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ تکلیف سے بھرے انداز میں بولتے اس نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ دروازے کی چوکھٹ میں کھڑا شخص جہانگیر نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ دوپٹہ بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیا کو کچھ غیر معمولی احساس ہوا۔ جہانگیر نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ دیا نے رخ موڑ کر دیکھا اور اس کی روح فنا ہو گئی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے میں جہانگیر نہیں کھڑا تھا بلکہ وہ ازمیر تھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ یا تمہیں کوئی شوق لگا ہے مجھے یہاں دیکھ کر؟ جتنے بڑے بڑے قدم تم اٹھا رہی ہو، اس کے بعد مجھے دیکھ کر حیران تو نہیں ہونا چاہیے تمہیں؟ ہاتھ میں پکڑے آتشیں کھلونے کو گھماتا وہ انتہائی اطمینان سے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دیا کو لگا اس کے قدموں تلے سے کسی نے زمین کھینچ لی تھی۔ آپ یہاں؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا۔ چہرے کی رنگت خوف سے زرد پڑ گئی۔ ہاں، میں آپ کا ہونے والا شوہر، آپ کا منگیتر، آپ کا تایا زاد ازمیر علی شاہ۔ کیوں؟ مجھے ہاں دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی تمہیں؟ اس کے الفاظ سادہ تھے مگر لہجہ وہ اتنا خطرناک تھا کہ دیا کو اپنے وجود میں سنسناہٹیں سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھیں۔ وہ یہاں تک آ گیا، آخر میں نے سوچا ہی کیسے کہ میں اس شخص سے بچ سکتی ہوں؟ دیا نے بے بسی سے اپنی پلکیں مینچیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی۔ اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی۔ اسے پتا تھا ازمیر غلطی کرنے والے شخص کو نہیں چھوڑتا تھا، اور اس نے تو گناہ کیا تھا۔ واو، نائس ڈیسٹینیشن۔ ویسے کس کے ساتھ آئی ہو یہاں پر؟ ہوٹل تو بہت مہنگا ہے، کمرے کا کرایہ ہی ہزاروں میں ہے، تم تو افورڈ نہیں کر سکتی۔ تمہارے پاس تو اپنا پھٹا ہوا جوتا بدلنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ تمہیں میں دیا کرتا تھا۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا اب اس کا اور اپنا درمیانی فاصلہ کم کر رہا تھا۔ دیا نے لڑکھڑا کر انداز میں پیچھے پڑی ٹیبل کو تھاما۔ میں اپنی مرضی کے ساتھ یہاں آئی ہوں، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے یوں آ کر دھمکانے کا۔
میں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے اور میں نکاح کر چکی ہوں۔ دل کڑا کرتے دیا نے ازمیر کو جواب دیا تھا۔ وہ جو صوفے پر رکھے مردانہ کپڑوں کا جائزہ لے رہا تھا ایک جھٹکے سے پلٹا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ قدم قدم چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، آنکھوں سے گویا شعلے ابل رہے تھے۔ نکاح کر لیا ہے؟ میں نے اپنی مرضی سے کل رات۔ اب آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر یہ حکم چلانے کا۔ میں 20 سال کی ہوں، اپنی مرضی۔ ازمیر نے ایک لخت اس کا جبڑا دبوچا تھا۔ گولی مار دوں گا بھی اور اسی وقت اگر دوبارہ تم نے ایسی کوئی گھٹیا بات کی۔ پورے خاندان کی عزت مٹی میں ملا کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی ہو اور بڑے مزے سے اقرار کر رہی ہو کہ نکاح کر لیا ہے۔ نکاح میرا تھا تمہارے ساتھ، بھول گئی ہو؟ یہ جوڑا تم نے پہن رکھا ہے یہ میرا ہی دیا ہوا ہے، مہندی کا جوڑا ہے۔ تم اتنی گھٹیا نکلی، اس معصوم چہرے کے پیچھے کتنی غلاظت چھپا رکھی ہے تم نے، مجھے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ نفرت بھرے انداز میں بول رہا تھا۔ دیا کو اپنا حل خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے قدم اٹھانے پر آپ سب لوگوں نے مجبور کیا، مگر اب آپ کا مجھ پر کوئی اختیار نہیں ہے، دور ہٹے مجھ سے۔ اس نے ازمیر کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی اور تبھی وہ چونکا۔ کمرے میں کسی تیسرے فرد کی موجودگی کا احساس فوراً ہوا تھا۔ دیا کا چہرہ ایک جھٹکے سے چھوڑتے وہ مڑا۔ کمرے کے اندر جہانگیر داخل ہو رہا تھا۔ جہانگیر پلیز مجھے بچاؤ۔ دیا اسے دیکھتے اس کی سمت بھاگی تھی۔ اسے لگا تھا جہانگیر ازمیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران ہوگا یا پریشان، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ انتہائی سکون سے چوئنگم چباتے اس نے ہاتھ میں پکڑے کافی کے ڈسپوزیبل مگ کو ٹیبل پر رکھا۔ جلدی پہنچ گئے تم؟ ویسے مجھے لگتا تھا 2-3 دن لگ جائیں گے۔ وہ پرسکون تھا مگر سامنے کھڑا ازمیر، اس کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اسے پتہ نہیں تھا یہاں اس کا سامنا جہانگیر سے ہوگا۔ اس کے چٹان جیسے وجود میں درار ابھری۔ کیوں دکھ ہو رہا ہے مجھے ہاں دیکھ کر؟ ہاں ہونا بھی چاہیے، میں تمہارا بیسٹ فرینڈ تھا اور تمہاری ہونے والی بیوی کو لے کر گھر سے بھاگ گیا، مگر اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تمہاری منگیتر ہی اتاولی ہو رہی تھی، گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کے لیے تو میں نے اسے اپنا ہاتھ تھما دیا۔ دکھی لڑکیوں کے لیے میں تو ویسے بھی ہر وقت حاضر رہتا ہوں، ہے نا؟ وہ جیب سے موبائل نکال رہا تھا۔ ازمیر کی برداشت بس یہیں تک تھی۔ اس نے یکلخت آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ جہانگیر کے منہ پر دے مارا تھا۔ میرے گھر میں نقب لگاتا ہے، حرام خور، میں تجھے اپنا دوست سمجھتا تھا۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ جہانگیر کے لبوں سے کہکا پھوٹا، ہاں پر میں تو نہیں سمجھتا تھا نا۔ یقین مانو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ سب کچھ دیا کی مرضی تھی۔ وہ اس گھر میں بڑی تنگ تھی اور تمہاری تو وہ شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایسی صورت میں مجھ جیسا مسیحا اسے ملا اور وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ گئے۔ جہانگیر نے کتنی اطمینان سے بات مکمل کر دی تھی۔ ازمیر ساکت کھڑا رہا۔ سن لیا جواب؟ اب پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اور جہانگیر نکاح کر چکے ہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی تھی۔ اس نے اس پوری بات کے دوران ازمیر کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا۔ اس شخص سے آج سے پہلے سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح؟ کون سا نکاح؟ میڈم میں نے کوئی نکاح نہیں کیا تم سے، تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ بھاگ کر یہاں پر آئی ہو۔ چند دن رہو گی میرے ساتھ، اس کے بعد میں اپنے راستے تم اپنے راستے۔ تمہیں تو صرف اس گھر سے نکلنا تھا نا، ازمیر سے جان چھڑانی تھی، وہ میں نے کر دیا، اب خواہ مخواہ لپٹنے کی کوشش مت کرو۔ جہانگیر نے دیا سے چند قدم دور ہوتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل رات نکاح ہوا تھا ہمارا، آپ 2 دوستوں کو لائے تھے اسی کمرے میں، مولوی بھی آیا تھا، آپ نے میرے سائن لیا تھا نکاح نامے پر۔ وہ زلزلوں کی زد میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ جہانگیر کے لبوں سے ایک اور کہکا پھوٹا، سارا خاندان ہی ڈرامائی ہے، پہلے یہ ازمیر اور اب تم۔ دیکھو دیا، اس گھر سے نکلنے کے لیے تم نے میری مدد مانگی، میں نے تمہاری مدد کر دی، اور وہ کل رات میں اپنے جن دوستوں کو لایا تھا وہ کرائے کے لوگ تھے، وہ مولوی بھی تھے، اور وہ کاغذات جن پر تم نے دستخط کیے تھے وہ کوئی نکاح نامہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو میں نے اپنے کسی ڈاکومنٹ کو اٹھا کر ان پر تمہارے دستخط کروا لیا تھا۔ مجھے پتا تھا نکاح کے بغیر تم مجھے خود کو ہاتھ نہیں لگانے دوگی۔ وہ خبات سے بڑی ہنسی ہنسا تھا۔ دیا نے بے بسی سے پلکیں میچی تھیں، وہ ایک دم گھٹنوں کے بل زمین پر گری تھی۔ کل رات اس نے اپنی سب سے قیمتی متاع لٹائی تھی۔ اسے یاد آیا کل رات وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اس کمرے میں تھے، مگر جہانگیر، اس کے الفاظ، میں تیری جان لے لوں گا۔ ازمیر نے یکدم آگے بڑھ کر جہانگیر کو ایک اور گھونسا رسید کیا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔
جہانگیر نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، وہ جیسے اس مار کو انجوائے کر رہا تھا۔ ازمیر نے پے در پہ کئی مکے اور گھونسے اس سے رسید کیے تھے، مگر اس کے اندر کا اشتعال کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ زمین پر دو زانوں بیٹھی دیا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ ریشمی بالوں نے اسے دونوں طرف سے گھیر لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اپنی بربادی کا غم منا رہی تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ جہانگیر کی ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی۔ ازمیر اسے مار مار کر بے حال ہو چکا تھا، ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ زمین پر پڑے جہانگیر سے نظریں ہٹاتے اس نے سامنے دیکھا، دیا کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، وہ لرز رہی تھی۔ ایک لمحے میں ہی ازمیر نے فیصلہ کر لیا، اٹھو یہاں سے۔ جہانگیر کو پھلانگتے اس نے دیا کا بازو دبوچا، اس نے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے، وہ آنسوؤں میں ڈوب رہی تھی۔ گھن آ رہی ہے مجھے تمہارے وجود سے، مگر تم جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ نفرت سے پھنکارتے اس نے ہاتھ میں پکڑی گن سے دیا کے چہرے کو ٹھہوکا دیا اور اسے لے کر باہر کی سمت مڑا تھا۔ جہانگیر نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، گھر سے بھاگنے کے لیے بھی اس نے مجھے مجبور کیا۔ ٹوٹے پھوٹے جملوں کے درمیان وہ بامشکل بولی تھی، بکواس بند کرو، ایک اور لفظ مت بولنا ورنہ یہی مار دوں گا تمہیں۔ وہ یکدم موڑ کر دہاڑا تھا، دیا ساکت رہ گئی۔ ازمیر کا یہ روپ اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بے بسی سے پلکیں میچی تھیں، اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ کل رات تک وہ کتنی پر امید تھی، شاید آنے والی زندگی اچھی گزرے۔ جہانگیر نے کتنی محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر آج صبح ہی سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ ہوٹل میں موجود کئی لوگوں نے مڑ مڑ کر دیکھا۔ ازمیر علی شاہ بازو سے گھسیٹتے ہوئے دیا کو ہوٹل کے کمرے سے باہر لایا تھا۔ ازمیر علی شاہ کے کپڑے، جوتے، ہاتھ میں پکڑی گن اور باہر کھڑی اس کی شاندار سی گاڑی۔ ہوٹل میں کسی شخص کو اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر اسے روک سکتا۔ تمہارا انجام سوچ کر مجھے ہنسی آتی ہے، مگر یقین کرو گھر جانے سے پہلے جتنے پل میسر ہیں تم سانس لے لو، وہاں جا کر میں تمہارے ساتھ کیا کروں یہ میں خود بھی نہیں جانتا۔ گاڑی میں اسے پٹکتے ازمیر نے اسے آخری وارننگ دے دی، وہ ساکت رہ گئی۔ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اسے پتا تھا، اس گھر میں تو اسے پہلے بھی کبھی محبت نہیں ملی تھی، اب تو جو کچھ ہونے والا تھا اسے سوچ کر ہی دیا کی روح کانپ گئی تھی۔ ازمیر کے ساتھ اس کی نفرت کی شروعات بہت پرانی تھی، وہ ہر بات پر روک ٹوک کرتا تھا، ہر بات پر اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں۔ تایا جان کے انتقال کے بعد وہ خود بخود ہی خود کو گھر کا بڑا سمجھنے لگا تھا۔ دیا کو اس کی ہر پابندی سے چڑ محسوس ہوتی تھی، مگر خود گھر میں اس کی حیثیت بھی اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ کسی بات پر اعتراض کر سکتی۔ 3 مہینے پہلے اس شام جب اسے مارکیٹ میں دیر ہو گئی تھی، وہ پہلے ہی بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے پتا تھا گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے سے 7 برس بڑے ازمیر علی شاہ کی ڈانٹ پھٹکار سننے کو ملے گی۔ اسے ڈانٹ سے بچنے کے لیے تو وہ گھر کا ڈرائیور نہیں لے کر گئی تھی، بلکہ رکشے میں ہی مارکیٹ گئی تھی۔ اجرت میں رکشے والے کو پیسے دیتے اس نے گھر کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہونا چاہا اور اس کے لبوں سے ایک گٹی گٹی سی چیخ نکلی۔ کھلے دروازے کے عین باہر کوئی ابھرے ہوئی کیل تھی جو سیدھا اس کے جوتے کے تلوے کو چیرتی ہوئی اس کے پیر میں پیوست ہو گئی تھی۔ گرم گرم لہو بہنے کا احساس ہوا تو دیا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ زخم اچھا خاصا گہرا تھا، دیا نے لب کاٹے، آنسو بھل بھل اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ جلدی سے نیچے جھکتے اس نے اپنے زخم کا جائزہ لیا تھا۔ آدھا آنچ کے قریب کیل اس کی نرم تلوے میں گھسا دیا گیا تھا۔ دیا کی انگلیاں بھی رنگین ہو گئیں، چادر گھبراہٹ کے عالم میں سر سے سڑکی تو اس کے لمبے ریشمی بال نمایاں ہو گئے۔ تم یہاں کیا کری ہو؟ سنگ بھاری آواز میں اپنے زخم کا جائزہ لیتے دیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ازمیر گھر کے کھلے دروازے سے باہر نکل رہا تھا، وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ اسی کا ہم عمر براؤن آنکھوں والا ایک شخص جو دلچسپی سے دروازے کے باہر بیٹھی اس لڑکی کا جائزہ لے رہا تھا، جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، میں چل نہیں سکتی، پلیز مجھے اندر تک چھوڑ دیں، دیا نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز کے ساتھ کہا تھا۔ ازمیر کے چہرے پر پھیلی سختی زیادہ ہوئی۔ اپنی چادر سر پر لو اور اٹھ کر اندر جاؤ، یہ کیا بچپنا ہے؟ اسے ایک دم غصہ آیا تھا۔ دیا حیران ہوتی ہوئی اٹھی، پاؤں پر بڑا دباؤ بھی نہیں ڈالا جا رہا تھا۔ دیا، میں نے تم سے کہا ہے کہ اپنا دوپٹہ سر پر لو، ازمیر نے اب کی بار اسے سختی سے گھوٹتے ہوئے کہا تھا۔ دیا نے گھبراہٹ کے عالم میں چادر کو سر پر لیا۔ آؤ جہانگیر، دیا سے نظر ہٹاتے ازمیر نے اپنے برابر کھڑے دوست کو مخاطب کیا تھا۔ وہ سر ہلا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ دیا کے آنسو یکدم تھم گئے،
ازمیر نے اس کے درد کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، مگر اندر بھی اس کی پرواہ کس کو تھی؟ باپ نشے میں دھت، ماں سوتیلی، سکی ماں تو اس کے بچپن میں ہی چل بسی تھی۔ تائی جان کی اپنی فکریں تھیں، ایسے میں وہ یوں ہی لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آنکھوں میں رہ رہ کر آنسو آ رہے تھے۔ ازمیر صرف اس کا کزن ہوتا تو اسے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا، مگر وہ اس کا منگیتر بھی تھا۔ دونوں کی نسبت بچپن سے طے تھی۔ ایسے سخت دل والے شخص کی بیوی بننے سے تو اچھا ہے کہ میں ساری عمر کنواری ہی رہوں۔ کامتے ہاتھوں سے اپنے پیر پر پٹی باندھتے وہ اپنے آپ میں الجھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے پیار کو ترسے ہوئی تھی۔ شام تک اس کا وجود بخار میں پھندکنے لگا تھا۔ کسی نے بھی کمرے میں جھانک کر پوچھا تک نہیں۔ امی اگر آپ ہوتی تو کم سے کم میرا حال ہی پوچھ لیتی۔ تکیے میں سر دیے وہ مسلسل روئے چلے جا رہی تھی۔ روتے روتے ہی نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ لگ گئی۔ بازو میں ہوتی ہلکی سی چبھن کے احساس کے ساتھ وہ یکدم جاگی تھی۔ کسی کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی۔ ریلیکس ہو جاؤ، ٹیٹنس کا انجیکشن ہے۔ وہ کیل لوہے کی تھی، بے تاثر انداز میں کہتے ازمیر نے رخ موڑا تھا۔ دیا نے دیکھا ازمیر نے واقعی اسے انجیکشن ہی لگایا تھا۔ گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو باہر کھڑی گاڑی سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پہلے بھی تمہیں کہا ہے کہ اجنبی مردوں کے سامنے ذرا احتیاط کیا کرو۔ میرے گھر کی عورتیں اجنبی مردوں کے سامنے ننگے سر کے ساتھ جائیں، مجھے بات بالکل گوارا نہیں۔ ٹشو سے اپنے ہاتھ صاف کرتے وہ سخت انداز میں کہہ رہا تھا۔ دیا کی آنکھیں ایک دفعہ پھر آنسوؤں سے لبریز ہونے لگیں۔ بجائے اس کی طبیعت پوچھنے کے وہ ایک دفعہ پھر سختی جھاڑ رہا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں۔ دیا نے اسے جواب دیتے سر تک کمبل اوڑھ لیا تھا۔ وہ چند پل تک کھڑا رہا اور پھر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کی زندگی میں 100 مسئلے تھے، دیا کے نخرے کب تک اٹھاتا۔ اگلے 2 روز تک وہ کالج نہیں جا سکی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ تیسرے دن زخم کچھ بہتر ہوا تو وہ کالج چلی آئی۔ پورا دن کلاسز کے دوران بھی وہ ڈسٹرب ہی رہی۔ کل تائی جان کے منہ سے سنا تھا کہ اس کی اور ازمیر کی شادی کی بات چیت گھر میں چل رہی ہے۔ وہ شادی سے خوش نہیں تھی۔ اسے ازمیر بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت اپنے کام میں مصروف رہنے والا سخت تاثر کے ساتھ دیا کو رکھتا تھا۔ اجمیر کو کبھی کسی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی، اور دیا کے ساتھ اس نے کبھی محبت کا اظہار تو دور پیار سے دیکھا تک نہیں تھا۔ چھٹی کا وقت ہوا تو وہ بیگ کندھے پر ڈالتی باہر نکل آئی۔ ڈرائیور کہاں ہے؟ اس نے حیرت سے نگاہ دوڑائی۔ ڈرائیور کی مخصوص جگہ خالی تھی۔ نقاب لگائے اپنی چادر کو اچھے سے سر پر ٹکانے کے باوجود دیا کے حسان خطا ہونے لگے۔ ابھی وہ سڑک کے کنارے کھڑی تھی کہ اچانک فضا میں گولی چلنے کی آواز آئی۔ آس پاس کھڑے افراد تیزی سے بھاگنے لگے۔ دیا کے ہاتھوں سے بیگ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ سڑک پر کسی متشدد گروپ نے فائرنگ کی تھی۔ پولیس کا سائرن دور کہیں سے گونج رہا تھا۔ لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس شہر میں حالات یوں ہی تیزی سے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ دیا کو سارے مناظر گھومتے ہوئے دکھائی دیے۔ ڈرائیور کہاں چلا گیا؟ میں کس کے ساتھ گھر جاؤں؟ کپاتے ہوئے اس کے ذہن میں بس یہی خیال آیا تھا، اور تبھی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ اندر بیٹھ جاؤ دیا، حالات بگڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سارا ٹریفک غائب ہو جائے گا سڑک سے۔ جلدی کرو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں، مجھے ازمیر نے کہا ہے۔ آواز انجان تھی مگر نام جانا پہچانا۔ ایک لمحہ سوچے بغیر بھی وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر بیٹھ گئی۔ وہ جہانگیر تھا۔ دیا کے بیٹھتے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ ازمیر کو کیسے پتہ چلا کہ ڈرائیور نہیں آیا؟ پھولتی سانسوں پر قابو پاتے اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ساتھ بیٹھے جہانگیر نے ایک بھرپور نگاہ دیا کے نازک سراپے پر ڈالی۔ اس روز ٹھیک سے اس کا جائزہ نہیں لے پایا تھا، مگر ریشمی بالوں اور سنہری آنکھوں والی لڑکی اس کی توقع سے بڑھ کر حسین تھی۔ جہانگیر نے بمشکل اپنے چہرے کے تاثرات چھپائے۔ اسے سب پتہ ہوتا ہے نا؟ اس کی بات پر دیا کے اندر نفرت کی ایک لہر جاگی تھی۔ ہاں، سب پتہ ہوتا ہے اسے، یا یوں کہیں کہ ہمیشہ شک ہوتا ہے۔ وہ رخ موڑ کر اپنی چادر ٹھیک کرنے لگی تھی۔ جہانگیر نے گاڑی کی رفتار سلو کی۔ تمہاری ماں کو مرے ہوئے کتنے سال گزر گئے؟ اس نے دانستہ نازک ٹاپک چھیڑا تھا۔ دیا کی آنکھیں نم ہوئیں۔ 10 سال۔ اور آپ کو پتہ، بابا جان نے جب دوسری شادی کی تھی تب ازمیر نے ہی ان کے ساتھ ان کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ کہتا ہے کہ میں اس وقت بچہ تھا۔ وہ بلا سوچے سمجھے بولتی چلی گئی۔ آج برسوں بعد اسے اپنے دل کی بھراس نکالنے کا موقع ملا تھا۔ ساتھ بیٹھے جہانگیر کے لبوں پر بڑی پور مسکراہٹ آئی۔ اسے وہ مقام مل گیا تھا جہاں سے ازمیر کو اس نے چوٹ پہنچانی تھی۔ پورے راستے وہ دیا کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہا، جان بوجھ کر اسے ہمدردی جتاتا رہا۔ وہ اس کے بارے میں مکمل ریسرچ ورک کر کے آیا تھا۔ وہ محبتوں کو ترسی ہوئی لڑکی تھی۔
ہمدردی کے 2 بول پر ہی چک جایا کرتی تھی۔ جس وقت وہ گھر کے دروازے پر گاڑی سے نیچے اتری، اس کے پاس جہانگیر کا نمبر تھا۔ کبھی بھی کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے فون یا میسج کر دینا، میں تمہارے لیے بالکل ازمیر کے جیسا ہوں۔ اس کا لہجہ دوستانہ تھا۔ دیا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب وہ اندر چلی آئی۔ حیرت انگیز طور پر ازمیر نے اس سے بالکل نہیں پوچھا تھا کہ آج وہ کس کے ساتھ آئی ہے۔ گاڑی گھماتے جہانگیر نے دیا کے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا۔ کام ہو گیا۔ اب اگر کوئی تم سے پوچھے تو تم کہنا کہ گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، تم وہ پنچر لگوانے چلے گئے تھے۔ ویسے میرا نہیں خیال کہ دیا گھر میں کسی کو بتائے گی، اول تو کوئی اسے پوچھے گا ہی نہیں، تم بھی خاموش ہی رہنا۔ ڈرائیور کو ہدایت دیتے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ اس رات دیا کی موبائل سکرین پر جہانگیر کا پہلا میسج نمودار ہوا۔ دوست بن کر وہ گھات لگانا جانتا تھا۔ رفتہ رفتہ دیا کو اس کی صورت میں ایک ایسا شخص میسر آیا جس سے وہ اپنے دل کی باتیں بلا جھجک کر سکتی تھی۔ جہانگیر اسے کریٹ کر ازمیر کے متعلق سوالات کرتا، وہ ناسمجھی کے عالم میں جوابات دیتی رہتی۔ ازمیر کے ساتھ اس کا تعلق بس اتنا ہی تھا کہ آتے جاتے وہ اس سے پیسوں کے متعلق پوچھ لیتا، کسی اور ضرورت کے متعلق سوال کر لیتا تھا، مگر دیا کو اندازہ نہ تھا کہ وہ کس جال میں گرفتار ہو رہی ہے۔ گھر میں اس کی اور ازمیر کی شادی کے معاملات چل رہے تھے۔ جہانگیر کے ساتھ اس کی بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اب وہ دونوں ازمیر کے متعلق بات نہیں کرتے تھے، بلکہ اب وہ اپنے متعلق باتیں کرتے تھے۔ جہانگیر ہنسے بھرے انداز میں اسے کہتا تھا، ازمیر جیسے سخت دل انسان کو بھلا تمہاری قدر کہاں؟ تم تو سونے کے گھر میں رکھنے والی لڑکی ہو اور وہ تم سے ایسے بات کرتا جیسے تم اس کی کوئی ملازمہ۔ اس کی ہر بات کے جواب میں دیا دیر تک سلگتی رہتی۔ وہ غلط تو نہیں کہتا تھا۔ رفتہ رفتہ ازمیر کی نفرت کا بیج دیا کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی شادی کی تاریخ طے پائی تو وہ کھول اٹھی، مجھے ازمیر سے شادی نہیں کرنی۔ آخر مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ گلا پھاڑ کر چلائی تھی۔ تائی جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ازمیر سے شادی نہیں کرنی تو کس سے کرنی ہے؟ مجھے تو پہلے ہی تمہاری چال چلن ٹھیک نہیں لگ رہے۔ خواہ میرے بیٹے کو لٹکا رکھا ہے، اور وہ بھی ہے کہ کسی کی بات سنتا ہی نہیں۔ آخری جملہ انہوں نے زیر لب بڑبڑایا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے دیا واپس کمرے میں چلی آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ کتنی دیر تک ٹہلتی رہی۔ اسے ازمیر سے عجیب سی وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کا خیال ہی دیا کو اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ کوئی اور ہو، جیسے میرا احساس ہو، جو میری قدر کرے تو کتنا اچھا ہو۔ آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتے دیا کے اندر یہ خیال آیا۔ وہ اپنے خیال سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا اس گھر میں کسی اور کا نام لینا جرم سمجھا جائے گا، جبکہ وہ بچپن سے ازمیر کے ساتھ نسبت میں جڑی تھی۔ میری شادی ہو رہی ہے ازمیر کے ساتھ، کل مہندی ہے اور پھر مہندی کے فوراً بعد نکاح، پرسوں رخصتی ہے۔ سب کچھ اچانک کیا جا رہا ہے۔ اس نے ہمت کر کے جہانگیر کو فون پر اطلاع دی تھی۔ دوسری جانب کمرے میں بیٹھا جہانگیر فوراً الرٹ ہوا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اپنے بچپن کے دوست کو ذکر پہنچانے کا یہ سب سے قیمتی موقع تھا۔ تو کیا تم مجھ سے شادی کر لو گی؟ ساری زندگی اس کے پاؤں کی جوتی بن کر گزار لو گی؟ تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے؟ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو یقیناً وہ تمہاری خوشی کو اہمیت دیتی۔ جہانگیر نے تڑپ کر پتا پھینکا تھا۔ دیا تڑپ کر رہ گئی۔ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ تو پھر مجھ سے کر لو۔ کیا تمہیں مجھ میں بھروسہ ہے؟ میں تمہیں سب سے بہت دور لے جاؤں گا، دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جس میں تمہارا حق ہے۔ بس ایک بار مجھ پر بھروسہ تو کرو۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، جب سے تم سے ملا ہوں، بات کی ہے۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ تم کتنی اچھی لڑکی ہو۔ تم دنیا کی ہر خوشی ڈیزرو کرتی ہو۔ جہانگیر نے میسج سینڈ کیا۔ دوسری جانب دیا ساکت رہ گئی۔ وہ کس بات کی ڈیمانڈ کر رہا تھا؟ موبائل چھوٹ کر اس کے ہاتھ سے نیچے جا گرا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ جہانگیر کو ہمیشہ اس نے ایسے شخص کے روپ میں دیکھا تھا جس کے ساتھ وہ اپنے دل کی باتیں کرتی تھی، اپنے غم بانٹتی تھی، مگر وہ اس کے متعلق کیا سوچتا تھا یہ بات اس نے آج بتائی تھی۔ مگر گھر سے بھاگ کر شادی کرنا، وہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ موبائل ٹیبل پر رکھتے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ ازمیر سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ وہ کوئی ضروری بات کر رہا تھا۔ کسی سے دیا ساکت نگاہ سے دیکھتی رہی۔ ازمیر نے کچٹی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر ایک دم فون کان سے ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ کچھ پیسے چاہیے؟ اس نے سوال کیا۔ دیا بری طرح سے جھنجھلائی۔ پیسوں کے علاوہ بھی کوئی بات کر لیا کریں۔ مجھے پوچھنا تھا کہ کیا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی انگلیاں مسلتے اس نے دل کڑا کر کے پوچھ لیا تھا۔ ازمیر ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ کیا اتنا صحیح دماغ ہے تمہارا؟
اتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے کرنا سیکھ لی ہیں تم نے؟ جب شادی ہو جائے گی تو میں بتا دوں گا مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ فی الحال اگر تم فارغ ہو تو مجھے ایک کپ چائے بنا دو، متاثر انداز میں کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے کی سمت چلا گیا تھا۔ دیا وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس ذلت کا شدید احساس ہوا تھا۔ ذلت کا احساس پہلے غصے میں بدلا اور پھر نفرت میں۔ اگر آپ کو میرا احساس نہیں ہے تو میں کیوں آپ سے شادی کروں؟ میں ایسے شخص سے شادی کیوں نہ کروں جو میری چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتا ہے، مجھے برتھ ڈے وش کرتا ہے، میری فکر کرتا ہے، مجھ سے میری ماں کی باتیں کرتا ہے۔ وہ پلٹ کر کمرے میں چلے آئی۔ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس نے جہانگیر کے لیے میسج ٹائپ کیا۔ میسج پڑھتے ہی جہانگیر نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا۔ شکار پھنس گیا تھا۔ ٹھیک ہے، کل شام تم اپنے گھر کے پچھلے حصے میں آ جانا، میں تمہیں وہاں سے پک کر لوں گا، ہم نکاح کریں گے اور اس کے بعد میں تمہیں زندگی بھر کی تمام خوشیاں دوں گا۔ جہانگیر نے سارا پلان ترتیب دے لیا تھا۔ وہ لرزنے قدموں کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کل رات اس کی مہندی تھی مگر کوئی کمرے میں نہیں آیا۔ کسی کو نہ تو اس کی پرواہ تھی اور نہ ہی کوئی احساس، یہاں تک کہ اس کے سگے باپ نے بھی عرصہ ہوا اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر اب وہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ اگلی شام اسے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا دیا گیا، ہاتھوں پر مہندی لگا دی گئی، مگر وہ بےتابی سے بار بار گھڑی ہی دیکھ رہی تھی۔ رات کو مہندی کی تقریب تھی اور اگلے دن نکاح اور رخصتی۔ گھر میں مہمان جمع ہو چکے تھے۔ شادی والا مخصوص ماحول تھا، مگر دیا کو اپنی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ لڑکیوں کا چھیڑنا، بناؤ، سنگھار، قیمتی کپڑے، کچھ بھی اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آ جاؤ دیا، سارے مہمان جمع ہو گئے، مہندی کی رسم کرنی ہے۔ تائی جان نے کمرے میں آ کر اسے مخاطب کیا تھا۔ ان کے انداز میں نہ تو کوئی چاہ تھا اور نہ ہی کوئی محبت، بس وہ ذمہ داری پوری کر رہے تھے۔ دیا کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ لڑکیاں اسے سرخ رنگ کے دوپٹے تلے کمرے سے باہر لے آئی تھیں۔ اس نے زرد رنگ کا خوبصورت جوڑا پہن رکھا تھا۔ ہلکے سے میک اپ نے اس کو ایک الگ ہی روپ دے ڈالا تھا۔ اپنی پھولوں کی گجریں اور بالوں میں لگائی ہوئی لڑیاں اسے خوشبو سے مہکائے ہوئی تھیں۔ وہ بے جان انداز میں سب کے درمیان میں بیٹھی رہی۔ ایک ایک کر کے خاندان کی ہر بڑی بوڑھی نے مہندی کی رسم کی۔ ہر کسی نے اسے عظمیت کے نام کی مہندی لگائی۔ کسی کو میرا کوئی احساس نہیں ہے، ہر کوئی بس ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے۔ اور عظمیت کی مہندی کے روز تو وہ مجھے مخاطب کر سکتا تھا، کوئی اچھی پیار بھری بات کر سکتا تھا، مگر ان کو تو میری شکل میں بس ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ اس سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی میں ان کے سامنے۔ پلکیں جھپکا کر وہ اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ مہندی کی تقریب مکمل ہوئی تو مہمان رخصت ہونے لگے۔ رات گہری ہونے سے پہلے ہی جہانگیر کا میسج اسے ملا۔ پچھلے حصے میں آ جاؤ، میں آ گیا ہوں۔ موبائل پرس میں ڈالتے وہ واش روم جانے کے بہانے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کمرے کا دروازہ پیچھے ٹیرس پر کھلتا تھا اور ٹیرس سے سیڑھیاں نیچے بیک یارڈ میں جاتی تھیں۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چادر خود پر لپیٹتے پچھلے حصے سے نیچے چلی آئی۔ جہانگیر اپنی گاڑی لیے وہاں موجود تھا۔ دیا کے بڑھتے جہانگیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ رو مت دیا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا۔ ازمیر اسی لائق تھا، میں نے کبھی اس کے منہ سے تمہارے لیے اچھی بات نہیں سنی، ہمیشہ وہ تمہاری برائی کرتا تھا۔ جہانگیر نے وہی ساری پرانی باتیں دہرائیں جن سے اس نے دیا کو اپنی باتوں کے جال میں الجھایا تھا۔ وہ اسے لے کر ایک 5 اسٹار ہوٹل میں چلا آیا۔ دیا بری طرح سے گھبرا رہی تھی۔ جو بھی تھا جہانگیر اس کے لیے نامحرم تھا۔ پلیز آپ پہلے مجھ سے نکاح کریں، اس کے بعد میں کمرے میں جاؤں گی، ورنہ نہیں۔ وہ کاؤنٹر کے پاس ہی آنسوؤں کے ساتھ رو پڑی تھی۔ جہانگیر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم کمرے میں چلو، میں ابھی مولوی کو لے کر آتا ہوں۔ دیا کے پاس اب بھروسہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنا بڑا قدم جو اس نے اٹھا لیا تھا، جہانگیر اسی لیے کمرے میں چلا آیا۔ کچھ دیر بعد وہ واقعی مولوی اور 2 لوگوں کو لے آیا تھا جن کا اس نے بتایا تھا کہ اس کے دور پار کے کزن ہیں۔ والدین مر چکے ہیں نا، میرے اور تو کوئی آئے گا ہی نہیں۔ اس نے ہنستے میں نکاح نامے پر دستخط کیے۔ جلدی سے یہاں پر دستخط کر دو۔ دیا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سائن کر دیے۔ اسے لگتا تھا نکاح ہو گیا، جہانگیر اب اس کا شوہر بن چکا ہے۔ مولوی کے کمرے سے جاتے ہی وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پٹکتے جہانگیر نے مسکراتے ہوئے دیا کو دیکھا۔ صحیح فیصلہ کیا تھا میں نے اس شام۔ یہ لڑکی جتنی حسین ہے اتنی ہی بے وقوف بھی۔ اسے اپنی گرفت میں لیتے مضمیر کو ساری نفرت دیا کے وجود پر اتارنے لگا تھا۔ گاڑی شاہ پیلس کے سامنے رکی تو دیا کی دھڑکنیں ایک دفعہ پھر منتشر ہوئیں۔ مجھے اندر نہیں جانا، آپ مجھے یہیں مار دیں، مجھے گاڑی سے نیچے اتارے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ وہ یکدم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ منہ سے مت نکالنا۔ وہ پیچھے پلٹ کر دھاڑا۔ تم نے پہلے ہی میری عزت کا جنازہ نکال دیا ہے،
اپنے آنسو صاف کرو اور یہ چادر اوڑھو۔ جب تک تم سے کوئی سوال نہ کیا جائے تب تک اپنا منہ مت کھولنا۔ میں تمہیں آخری دفعہ وارننگ دے رہا ہوں۔ ازمیر کی آنکھیں لہو چھلکا رہی تھیں، وہ برداشت کی آخری حدوں پر تھا۔ دیا کے آنسو تھم گئے، وہ یکٹک اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس نے گاڑی میں پڑی ہوئی ایک چادر اٹھا کر دیا کی گود میں تقریباً پھینکی تھی۔ لپیٹو اسے اپنے اوپر، وہ اسے حکم دیتا گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ کانپتے ہاتھوں سے دیا نے اس سیاہ چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ شاہ پیلس میں سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا۔ شادی والے گھر کی سجاوٹ تھی، مہمان آ جا رہے تھے، رونق سی لگی ہوئی تھی۔ گاڑی سے نیچے اترتی دیا کے قدم زنجیر ہوئے۔ کیا یہاں کسی کو اس کے فرار کا کوئی علم نہیں، یا کوئی نہیں جانتا کہ دلہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی اور اپنا سب کچھ لٹا کر ایک بار پھر سے واپس آ گئی ہے اپنا تماشا بنوانے؟ آگے بڑھتے ازمیر نے رک کر اس کا ہاتھ تھاما۔ چلتی رہو، اپنے چہرے کو چادر سے چھپا لو۔ دیا نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئی مہمانوں کے بیچ سے گزرتا ہوا گھر کے اندر لے گیا۔ ہر جانب خوشیاں تھیں، کہکے تھے۔ دیا جھکی نظروں کے ساتھ بھی محسوس کر سکتی تھی کہ وہ اس کے خاندان کے سارے رشتہ دار تھے۔ ارے صبح سے دلہن کی شکل نہیں دیکھی، یہ کیسا پردہ ہے بھائی کہ اپنے رشتہ داروں پر ہی دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ ہم اس کے اپنے ہی ہیں، کوئی پرائے تو نہیں۔ ذرا دکھاؤ تو صحیح، صالحہ کیسا روپ آیا ہے دیا پر۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھولو۔ یہ پپو جان کی آواز تھی۔ وہ سر سے لے کر پیر تک لرز کر رہ گئی۔ کسی کو اس کے فرار کے بارے میں علم نہیں تھا۔ یہ سب کیا بات کر رہے تھے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ کسی نے سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی دیا کو ازمیر کے پیچھے پیچھے اندر لے جاتے دیکھ لیا تھا۔ اپنی دیا کی دوست ہے، بڑی شرمیلی سی لڑکی ہے، دیا نے بلوایا ہے اسے۔ تائی جان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دنگ رہ گئی۔ اس کے فرار کو ان سب لوگوں نے کتنی محنت سے ہر کسی سے چھپا کر رکھا تھا، جانے کتنے جھوٹ بول بول کے انہوں نے بات کو سنبھال رکھا تھا۔ اس بات کا تو اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچے، ازمیر نے دروازہ کھولا۔ اندر جاؤ، کپڑے بدلو اور نکاح کے لیے تیار ہو، بے تاثر انداز میں کہتے اس نے ایک نکاح بھی دیا پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو ازمیر نے دروازہ بند کر دیا۔ پلٹ کر وہ گھر کی رونق اور ہنگاموں میں گم ہو گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کر بیٹھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے آخر اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا؟ میں نے جہانگیر پر بھروسہ کیوں کیا؟ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کب تک روتی رہی جب تک دروازہ کھول کر چند لڑکیاں اندر داخل نہیں ہوئی۔ ارے تم رو رہی ہو؟ اتنے اچھے لڑکے سے شادی ہو رہی ہے پھر بھی تمہارے رونے ختم نہیں ہو رہے۔ چلو جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر آؤ، نکاح کا وقت ہونے والا ہے۔ یہ اس کی کوئی کزن تھی، شاید پھپھو کی بیٹی یا شاید خالہ کی۔ دیا کے اعصاب سن پڑ رہے تھے۔ میز پر رکھا ہوا اپنی شادی کا جوڑا اٹھا کر وہ خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ وہ چینج کر کے باہر نکلی تو اسے ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھا دیا گیا۔ لڑکیاں خاموشی سے اسے پیار کرنے لگی۔ کسی نے اسے کل رات کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا، یوں لگتا تھا ان میں سے کوئی واقف ہی نہیں تھا۔ چلو بھائی، نکاح کا وقت ہو گیا۔ تائی جان نے اندر آ کے لڑکیوں کو باہر نکالا تھا۔ دیا نے سر اٹھایا۔ تائی جان نفرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ساری زندگی تمہیں اپنی بیٹی بنا کر پالا، مگر تم نے یہ صلاح دیا کہ کل رات گھر سے ہی بھاگ گئی۔ جانتی ہوں میں تمہارے بھاگنے کے متعلق۔ شکر ہے کہ سب سے پہلے اس خالی کمرے کو میں نے اور ازمیر نہیں دیکھا تھا۔ تمہاری سوتیلی ماں پورے خاندان بھر میں تماشا لگا سکتی تھی، اسی لیے ہم نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا اور کل رات سے لے کر اب تک کسی کو اس طرف نہیں آنے دیا۔ ازمیر تمہاری تلاش میں نکلا تو میں سب کو یہ کہتی رہی کہ دلہن کو آرام کرنے دو۔ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آ گئی ہو، اور وہ ہے کہ پھر بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تائی جان کی نفرت بھری آواز اسے اندر تک جھنجھوڑ رہی تھی۔ دیا کو اپنا آپ پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ مولوی کچھ لوگوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور نکاح نامہ دیا کے سامنے رکھا گیا۔ دیا نے گھنی پلکیں اٹھا کر ان کاغذات کو دیکھا۔ وہ نکاح نامہ ویسا بالکل نہیں تھا جیسے کاغذات جہانگیر نے اس کے سامنے رکھے تھے اور ان پر دستخط کروائے تھے۔ میں کتنی بے وقوف ہوں، میری عقل پر پردہ کیوں پڑ گیا تھا؟ نکاح نامہ تو یہ ہوتا ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، اس نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تھا، وہ کوئی اور ہی کاغذات تھے۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ دیا دستخط کرو۔ کسی نے اسے ہلکا سا ٹہوکا دیا۔ اس نے گھبرا کر نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا، مگر اس شور میں بھی خاموشی دیا کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ رخصتی ہوئی تو اسے ازمیر کے سجے سجائے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور اب وہ انگلیاں مسلتی انتظار کر رہی تھی۔ کیا کرے گا وہ آ کر؟ مجھے جان سے مار دے گا۔
ایسی لڑکی کو کون قبول کرتا ہے جسے اپنی آنکھیں سے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھ چکا ہو؟ ازمیر کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پر نہیں بیٹھی تھی بلکہ اضطراری انداز میں کرسی پر بیٹھی اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ کپڑے بدلو اور سو جاؤ، تماشا ختم ہو گیا ہے، سرد انداز میں وہ کہتا اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے زخمی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیوں لایا آپ مجھے واپس؟ مر جانے دیا ہوتا مجھے وہیں۔ مجھ سے ایک بار پوچھیں تو صحیح کہ آخر میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس میں میرا قصور نہیں، وہ بمشکل بولی تھی۔ ازمیر نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا، خود پر باندھے تمام ضرب کے بندھن جیسے ٹوٹ گئے۔ وہ ایک جھٹکے سے اس تک آیا تھا، دائیں ہاتھ سے فاس کا بازو دبوچتے ازمیر اسے اپنے سامنے کیا، ایک ہاتھ سے اس کے چہرے کو دبوچتے وہ کھا جانے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا نا تماشا ختم ہو گیا، آئندہ اگر میں نے تمہارے منہ سے کسی دوسرے مرد کا نام سنا تو مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ صحیح کہہ رہی تھی امی جان، تمہیں مار کر وہیں پھینک دینا چاہیے تھا، مگر میں کیا کروں؟ ازمیر علی شاہ جب تک بدلہ نہیں لے گا اسے سکون نہیں آئے گا، اس لیے اب چپ چاپ کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ۔ کوشش کرنا میرے سامنے کم سے کم آیا کرو۔ اس کے ہر انداز سے نفرت چھلک رہی تھی۔ دیا نے بے بسی سے پلکیں میچ لی، ایک جھٹکے سے اسے واپس کرسی پر دھکیلتا وہ پلٹ کر واش روم چلا گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، وہ کپڑے تبدیل کر کے نکلا اور بیڈ پر ایک طرف لیٹ کر سو گیا۔ دیا نے اپنی جگہ سے جنبش تک نہیں لی، وہ صبح تک یوں ہی بیٹھی رہی، یہاں تک کہ روشنی چاروں جانب پھیلنے لگے۔ اسے مہمانوں کے آنے کا احساس نہ ہوتا تو حرکت نہ کرتی، مگر کپڑے بدلنا ضروری تھے۔ وہ اٹھتے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ لڑکیاں آ کر اسے چھیڑ رہی تھیں، منہ دکھائی اور سہاگ رات کے متعلق سوال کر رہی تھیں، مگر اس نے خاموشی میں ہی عافیت جانی تھی۔ شام کو شہر کے ایک مشہور ہوٹل میں ولیمے کی تقریب تھی۔ اسے گڑیا کی طرح سجا سنوار کر ایک دفعہ پھر ازمیر شاہ کے برابر میں بٹھا دیا گیا۔ ہر چیز پرفیکٹ تھی، ہر چہرہ مطمئن تھا، بربادیاں صرف دیا نے خود اپنے مقدر میں لکھ لی تھیں۔ محبت کی تلاش میں اس نے عزت بھی گنوا دی تھی اور اس بات کا اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ گھر میں اب سب کچھ نارمل تھا۔ اس رات کی بات کبھی کسی نے نہیں کی تھی۔ تائی جان کا غصہ، دیا کا بیمار باپ، سوتیلی ماں کی لاپرواہیاں اور ازمیر کا گھر سے مسلسل غیر حاضر رہنا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے ہوتا تھا، مگر اب بس ایک بات تبدیل ہوئی تھی۔ وہ دن رات ازمیر کی منتظر رہنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ اسے سزا دے تاکہ کم سے کم وہ اپنے گلٹ سے نکل سکے، مگر وہ تو ایسا تھا کہ اس نے دیا کو مخاطب کرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ شادی کو تقریباً 1 مہینہ گزرا تھا جب وہ استری سٹینڈ کے پاس کھڑی ازمیر کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، گھر میں سبھی افراد سو چکے تھے، صرف ایک وہی تھی جو جاگ رہی تھی۔ اسے ازمیر کا انتظار تھا، ہمیشہ کی طرح جیسی ازمیر کی گاڑی آ کر رکتی وہ خاموشی سے کام ختم کر کے جا کے لیٹ جاتی۔ اب یہی اس کا معمول تھا، مگر آج طبیعت کچھ عجیب سی ہو رہی تھی، رہ رہ کر اسے چکر آ رہے تھے۔ اچانک ہی اس کا دل بری طرح سے گھبرا، لبوں پر ہاتھ رکھتے وہ پلٹ کر واش روم کی سمت بھاگی۔ اسے زوردار ابکائی آئی تھی، بیسن پر جھکے وہ کتنی دیر ہامتی رہی اور جب باہر نکلی تو دیا کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا ہی ختم ہو چکی ہو۔ آہستگی سے اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ مجھے یہ بھول کیسے گیا جہانگیر، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ بے جان ہوتے وجود کے ساتھ میں زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ازمیر نے اسے نیچے بیٹھے دیکھا تو چونک گیا۔ کیا بات ہے، یہاں نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے سرد سے انداز میں سوال کیا تھا۔ دیا نے بے جان پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا وہ شخص کو مزید ایک اور دھوکہ دے یا پھر اسے سچ بتا دے؟ دیا نے دیوار کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ ازمیر مجھے زہر لا دے کیونکہ میں پریگننٹ ہوں۔ دیوار کے سہارے سے ہی کھڑے ہوتے اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ سامنے کھڑے ازمیر کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، مگر بس ایک پل کے لیے وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، لا دوں گا تم کو زہر کے لائقی ہو۔ سد بے تاثر انداز میں ایک جملہ کہتے وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا تھا۔ دیا نے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے جا کے دیکھا۔ اس نے تو دیا کے ساتھ اپنے سارے رشتے بھی ختم کر لیے تھے، یہاں تک کہ نفرت کا بھی۔ وہ نفرت کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا۔ دیا اپنے بے جان قدموں کو گھسیٹتی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ اس کے آنے سے پہلے ہی کپڑے تبدیل کر کے لیٹ چکا تھا، مگر دیا کو جاگنا تھا۔ اپنے وجود میں ہوتی تبدیلیوں نے ایک بار پھر سے ماضی کی تلخ یاد تازہ کر دی تھی۔ وہ پوری رات چپکے چپکے سے آنسو بہاتی رہی۔ اس رات میں وہ تقریباً 1:30 بجے آفس سے واپس آیا تھا۔ تھکے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوتے اس نے اپنا کوٹ لاؤنج کے صوفے پر ہی رکھ دیا تھا۔
ایک نظر اس نے بند کچن پر ڈالی۔ بھوک سے برا حال تھا، مگر فی الحال خود سے کھانا نکالنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، سو وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ غیر معمولی طور پر وہ جاگ رہی تھی، صوفے پر بیٹھی وہ کسی سوچ میں گم تھی۔ ازمیر نے کشتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھنے لگا۔ کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ دیا کی آواز پر ازمیر نے چونک کر دیکھا۔ یہ کیسے جانتی ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ مگر انا آڑے آ گئی، نگاہ بھٹک کر اس کے پیٹ تک گئی۔ ازمیر کے اندر نفرت کا ایک ابال سا اٹھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پلٹ کر بیٹھ کے جوتوں سمیت ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ آج تھکاوٹ کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے خود کو پرسکون کرنا چاہا، اور تھکاوٹ کا اثر تھا یا کمرے کی پرسکون فضا کا، چند لمحوں میں ہی اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ صوفے پر بیٹھی دیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ کمرے میں ازمیر کی بھاری سانسیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس آئی۔ اس نے صرف اپنے جوتوں کے تسمے ڈھیلے کیے تھے، انہیں اتارا تک نہیں تھا۔ دیا کو اس پر ترس آیا۔ آخر اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ کیا مجھ سے فرار حاصل کرنے کے لیے؟ گھر سے باہر رہتا ہے، مگر ایسا ہے تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ وہ آہستگی سے جھکی۔ اس نے ازمیر کے پیر جوتوں سے آزاد کیے تھے۔ موزے اتار کر اس نے واش بیسن میں انہیں دھویا۔ ایسا کرتے اسے عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ واپس آئی تو ہنوز وہ بیڈ پر نیم دراز تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ کر لیٹ گئی۔ وہ یہیں سوتی تھی۔ ابھی اسے لیٹے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک ازمیر کی جیب میں رکھا موبائل بجنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ نیند میں ڈوبے انداز میں اس نے فون کان سے لگایا۔ کیا ہوں امی جان؟ دیا چونک اٹھی۔ تائی جان نے ازمیر کو فون کیا تھا۔ میں گھر پر ہی ہوں، کچھ تو پہلے ہی آیا ہوں۔ ہوا کیا ہے آپ کو؟ ازمیر کی ساری نیندیں غائب ہوئی تھیں۔ وہ فون کان سے لگائے لگائے اٹھا۔ جوتے کہاں ہیں میرے؟ گاڈ ڈیم اٹ، تمہیں کس نے کہا تھا میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا؟ اپنے پیروں کے پاس جوتے موجود نہ دیکھ کر وہ ایک دم دیا کی سمت مڑ کر دھاڑا تھا۔ وہ اکا بکا انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ یوں ہی فون کان سے لگائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جوتے ہاتھوں میں اٹھائے دیا اس کے پیچھے پیچھے باہر بھاگی تھی۔ تائی جان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے ازمیر کو اسی لیے فون کیا تھا کہ انہیں ہاسپٹل لے جائے۔ ازمیر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نیلے پڑتے ہونٹوں کے ساتھ ضبط کی آخری مرحلوں میں تھی۔ میرے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے اور سر میں بھی، لگتا ہے میرا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا، انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں ازمیر کو بتایا تھا۔ دیا نے آگے بڑھ کر ان کی چادر ان کے اوپر اڑائی۔ وہ دونوں انہیں مشکل باہر تک لائے تھے۔ ازمیر کے اشارے پر ڈرائیور نے گاڑی نکالی تو وہ دونوں ہی انہیں ہاسپٹل لے آئے تھے۔ پورا راستہ وہ پریشانی سے مڑ کر ماں کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، مگر اس نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ چہرے پر پہلی سنجیدگی مزید گہری ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ وہ لوگ وقت پر تائی جان کو لے کر ہاسپٹل پہنچ گئے تھے۔ آپ لوگ ذرا سی دیر کرتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، مگر فی الحال معاملہ کنٹرول میں ہے۔ لگتا ہے کہ دوائیاں وقت پر نہیں کھا رہی۔ ان کا بی پی خطرناک حد تک بڑھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے صالح بیگم کا ٹریٹمنٹ کرنے کے بعد ان دونوں کو اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ مزید بھی وہ کچھ احتیاطی تدابیر بتا رہا تھا، دوائیوں کے نام لکھ رہا تھا۔ ازمیر نے پروفیشنل انداز میں دوائیوں کا پرچہ لیا اور ڈاکٹر سے الوداعی ہاتھ ملایا، اور اس کے پیچھے پیچھے چلتی ڈاکٹر کے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سامنے سے ایک کپل چلا رہا تھا۔ بیوی پریگننٹ تھی اور اس کے شوہر نے اسے انتہائی احتیاط سے تھام رکھا تھا۔ لڑکی کے چہرے پر ممتا کا غرور تھا اور مرد کے چہرے پر اولاد کی خوشی۔ وہ دونوں اتنے خوش تھے کہ ساتھ ساتھ چلتے ازمیر اور دیا دونوں یکدم ٹھٹک کر انہیں دیکھنے لگے۔ دیا کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ تک گیا تھا۔ یہی سب تو اس کے پاس بھی تھا، مگر وہ تو مکمل طور پر خالی تھی۔ جس نعمت کے پانے پر وہ عورت پوچھتی تھی، اسی نے دیا کو ازمیر کی نگاہوں میں رسوا کر دیا تھا۔ تم گھر جاؤ، یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ازمیر نے یکدم ہی اسے سرد انداز میں مخاطب کیا تھا اور دیا کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آخر آپ مجھ سے اس طرح بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں، اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں تو مجھے طلاق دے دیں، لیکن مجھے روز روز ٹارچر کیوں کرتے ہیں؟ دیا سسک اٹھی تھی۔ شکر تھا کہ اس وقت کاریڈور میں ان دونوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ رات کا پہر ہونے کی وجہ سے مریض کم تھے۔ ازمیر علی شاہ یکدم اس کی طرف مڑا۔ میں نے تمہیں سولی پر لٹکا رکھا ہے، اور تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ دیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میرے دوست کے ساتھ مل کر تم اس گھر سے بھاگ گئے، وہ بھی شادی سے ایک دن پہلے۔ ایک رات گزار کر تم اس کے ساتھ اب اس کا بچہ جنم دینے والی ہو، اور میں صرف اپنے بچپن کی محبت کی لاش اٹھا کر پھر رہا ہوں۔ تمہیں چھوڑ نہیں سکتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بچپن کی منگیتر کو کیوں چھوڑ دیا تم نے جو کچھ کیا ہے وہ میں سب کو بتا نہیں سکتا کہ اس سے تمہارا وجود ایک تماشا بن جائے گا۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر میرے وجود میں کرچیاں چبھنے لگتی ہیں۔ مجھے ہر لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ کس طرح تم نے جہانگیر کے ساتھ وہ وقت بتایا ہوگا۔
کیوں کیا تم نے میرے ساتھ یہ سب؟ وہ یکدم پھٹ پڑا تھا۔ دیا ساکت رہ گئی، آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، مگر اس نے سارا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ یہ بات آپ اپنے آپ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ایک بار آپ نے مجھے محبت بھری نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے آپ سے شادی ہونے والی تھی، میری ماں مر گئی، میرے باپ نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کیا۔ کم سے کم آپ تو کرتے۔ اس بھری دنیا میں اگر کسی نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات کی تو وہ صرف جہانگیر تھا۔ میں اس کے جال میں پھنس گئی۔ مجھے نہیں پتا اس نے مجھ سے کس چیز کا بدلہ لیا، لیکن مجھے اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے، گھن آتی ہے مجھے اپنے وجود سے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کے لیے مجھے مار دیں یا پھر مجھے طلاق دے دیں۔ میں آپ کی نفرت بھری نظریں مزید نہیں سہ سکتی۔ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر روتی نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ازمیر نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم سے میں پیار سے بات کرتا، میں تمہیں انڈرسٹینڈ کرتا۔ کبھی تم نے مجھے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی ہے دیا؟ تم جانتی ہو میں کتنے سال کا تھا جب بابا جان کا انتقال ہوا؟ صرف 18 سال کا۔ کاروبار ڈوب رہا تھا ان کا۔ یہ جو تم سب لوگ شاہانہ لائف سٹائل گزار رہے ہو، تمہارا باپ پچھلے کئی برسوں سے نشے کا عادی اور گھر میں بستر پر پڑا ہے، پھر بھی تمہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ میں جانوروں کی طرح مشقت کرتا ہوں۔ تم کبھی اپنے کھول سے باہر نکل کر دیکھو تو لوگ تمہیں بتائیں گے ازمیر علی شاہ نے اپنا کاروبار کس طرح کھڑا کیا ہے۔ صبح سے لے کر رات تک مصروف رہتا تھا میں۔ میرے پاس محبت بھری باتیں کرنے کا وقت کہاں تھا؟ میں سنبھال کر رکھتا تھا اپنے جذبے کو کہ نکاح کے بعد تمہارے ساتھ شیئر کروں گا، اور تم سے تو انتظار تک نہ ہو سکا۔ جب میرے اچھے دن شروع ہونے لگے تو تم نے ہر چیز برباد کر دی اس گھٹیا شخص پر بھروسہ کر کے۔ اور مجھے دیکھو، میں اپنے اندر اتنی ہمت بھی نہیں پاتا کہ میں تمہیں چھوڑ سکوں، حالانکہ تم اس لائق ہو کہ میں تمہارے کبھی شکل بھی نہ دیکھوں۔ برداشت کے باوجود اس کی آواز پھٹنے لگی تھی۔ دیا نے نیچے بیٹھے بیٹھے چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حرف سچ کہہ رہا تھا۔ اس ساری کہانی میں قصوروار بس وہ خود تھی۔ دیا نے اپنا سر جھکا لیا۔ اسے اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے اپنے ارد گرد سرخ رنگ کا ایک تالاب سا پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ دیا، ڈاکٹر پلیز اس طرف آئے۔ اسے ازمیر کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ اس کے پاس آ رہا تھا، مگر دیا نے اپنی پلکیں بند ہوتی ہوئی محسوس کی۔ سر میں دھمک سی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر سر پر کھڑے تھے، اسٹاف کے لوگ اسے اٹھا رہے تھے، اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ اسے ازمیر کی خود کو پکارتی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ دیا کے لبوں پر ایک مسکان آ ٹھہری۔ وہ اس سے محبت کرتا تھا، یہ بات تو طے ہو گئی تھی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ازمیر نے اسے عزت دی تھی، بس اس کی محبت کرنے کا انداز مختلف تھا۔ میں ہی آپ کی محبت کے لائق نہیں تھی ازمیر، اس نے بے آواز اعتراف کیا۔ آپ کی مسز کا مس کیریج ہو گیا ہے، بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ ڈاکٹر نے ازمیر کو مطلع کیا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہ گیا، اپنی نیند، اپنی تھکاوٹ، اسے سب بھول گیا۔ وہ الٹے قدموں خون کا بندوبست کرنے کے لیے نیچے کی سمت بھاگا تھا۔ پورے 2 دن لگے تھے اسے ہسپتال سے ٹھیک ہو کر ڈسچارج ہونے میں۔ سوالے بیگم کو وہ گھر چھوڑ آیا تھا، وہ بھی دیا کے لیے پریشان تھی۔ اس نے ڈاکٹرز کو منع کر دیا تھا کہ یہ بات سوالے بیگم تک نہ پہنچے۔ جو باب ختم ہو گیا تھا اب اسے دوبارہ نہیں کھولنا چاہتا تھا۔ چلی، ڈاکٹرز نے تمہیں ڈسچارج کر دیا ہے۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھی تھی جب ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ دیا نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ میں پھر بچ گئی، میں مرتی کیوں نہیں ہوں؟ بے تاثر آواز میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ازمیر نے کوئی جواب نہ دیا، اس کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا۔ گاڑی میں احتیاط سے بٹھاتے وہ اسے ایک اور اسپتال میں لے آیا تھا، پھر سے ہاسپٹل۔ یہاں کیوں لائے؟ وہ حیران تھی۔ ازمیر اب کی بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ دوسری جانب سے احتیاط سے اتارتے اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ کسی کو دکھانا ہے۔ وہ درمیانی درجے کا اسپتال تھا، مریضوں کی بھیڑ، گندگی۔ دیا کا جی الجھنے لگا، مگر وہ یوں ہی اسے لے کر چلاتا ہوا ایک کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ کھلا تھا اور ایک نرس ایک مریض کو ڈرپ لگا رہی تھی۔ دیا ساکت رہ گئی۔ وہ جہانگیر تھا، اس کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ وہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی، اسے خوف محسوس ہوا۔ میں نے کیا؟ ازمیر نے اطمینان سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ یہ میرا بچپن کا دوست تھا، مگر مجھے نہیں پتا تھا مجھ سے اتنا حسد کرتا ہے۔ اس نے اپنی ساری ناکامیوں کا بدلہ مجھ سے لیا، تمہیں اپنے جال میں پھنسا کر۔ تمہیں لگا میں نے اسے چھوڑ دیا؟ میں نے اسے اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ اول تو یہ زندہ نہیں رہے گا، اور اگر اس بستر سے اٹھ بھی گیا تو کبھی کسی کی ماں، بہن یا بیٹی کی طرف میلی نظر نہیں ڈال سکے گا۔ نفرت بھرے انداز میں کہتے ایک دم مڑ کر بولا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان نظر آ رہا تھا۔ دیا یکٹک جہانگیر کی زرد رنگت دیکھتی رہی۔ اس کا وجود نالیاں اور پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ نامعلوم اس کے ساتھ
اور ازمیر نے کیا 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 تھا، مگر جو کچھ بھی کیا تھا صاف دکھ رہا تھا کہ وہ اپنا اور دیا کا بدلہ لے چکا تھا۔ چلیں اب، یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے اوپر اپنا زیادہ وقت ضائع کیا جائے۔ ازمیر نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ وہ سوال پوچھ رہی تھی۔ ازمیر نے آہستگی سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلایا۔ آج کے بعد کبھی مجھ سے بدگمان مت ہونا۔ میرے پیار کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ میں خیال رکھتا ہوں، ہر چیز پرووائڈ کرتا ہوں، اور رہے محبت بھرے جملے بولنے تو وہ بھی مجھے آ جائیں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے اسپتال سے باہر نکلے تھے۔ دیا کو اپنے سر سے منو بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ قدرت نے اس کے نصیب میں ایک ہیرے جیسا شخص رکھا تھا۔ ازمیر علی شاہ اس کے اتنا بڑا گناہ کرنے کے باوجود وہ اسے معاف کر رہا تھا، پھر سے اپنا رہا تھا، گزری کسی بات کا ذکر تک نہیں کر رہا تھا۔ لنچ کرنے چلیں؟ جب سے شادی ہوئی ہے بورنگ سی روٹین چل رہی ہے۔ ہماری گاڑی میں بیٹھتے ہی ازمیر نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تھا۔ وہ بھی سر جھٹک کر مسکرا دی۔ ایک محبت بھری نظر دیا پر ڈالتے ازمیر نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔